سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص سورے پر بات کرنے والے ہیں، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ، سورۃ الکوثر۔ چھوٹی ضرور ہے لیکن معنی میں بہت گہری اور بابرکت۔ جی بالکل، سورۃ الکوثر قرآن پاک کی 108ویں سورہ ہے، اور نام جیسا آپ نے کہا الکوثر، یہ پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے۔ اور کوثر کا مطلب کیا ہے؟ سنا ہے کہ یہ کثرت سے ہے۔ جی بالکل، کوثر کا مادہ کثرت ہے۔ یہ فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بے انتہا کثرت، بہت زیادہ خیر۔ ہم اسے خیر کثیر کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، خیر کثیر، اس کے دوسرے نام بھی ہیں؟ نہر سنا تھا شاید۔ جی، اسے انا آتے نا کل کوثر بھی کہتے ہیں، پہلی آیت کی وجہ سے۔ اور نہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ونہر کا حکم آیا ہے، قربانی کا ذکر ہے۔ صحیح۔ اور یہ نازل کہاں ہوئی، مکہ میں یا مدینہ میں؟ اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اس میں تھوڑا اختلاف ہے مفسرین کا۔ اچھا۔ دیکھیں، کچھ حضرات جیسے ابن عباس اور کلبی اسے مکی کہتے ہیں، جبکہ اکرمہ اور ضحاک کے نزدیک یہ مدنی ہے۔ لیکن جو اس کا پیغام ہے نا، وہ ہر حال میں بہت واضح ہے۔ اچھا، اور آیات کتنی ہیں اس میں؟ کل 3 آیات ہیں، بہت مختصر سورہ ہے۔ الفاظ کی تعداد بھی بہت کم ہے، تقریباً 10 بتائی جاتی ہے، حروف 42 کے قریب۔ البتہ اس تعداد میں بھی تھوڑا بہت اختلاف ملتا ہے۔ صرف 10 الفاظ اور 42 حروف؟ سبحان اللہ۔ اور نزول کے حساب سے کون سی سورہ ہے یہ؟ نزول کے اعتبار سے عموماً 15ویں سورہ مانا جاتا ہے۔ سورہ عادیات کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ ٹھیک، تو اس چھوٹی سی سورہ کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس کا جو بنیادی موضوع ہے نا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی عظیم نعمتوں کا ذکر کرنا، اور خاص طور پر آپ کو تسلی دینا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دشمن آپ کو تانے دے رہے تھے۔ کن نعمتوں کا ذکر ہے؟ ان نعمتوں میں سب سے اہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا تسلسل ہے، جو آپ کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے قائم رہا اور قیامت تک رہے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، یعنی نماز اور قربانی۔ اچھا، تو یہ تسلی اور شکرانے کا بیان ہے۔ آپ نے تانوں کا ذکر کیا، اس کا کوئی خاص پس منظر ہے، شان نزول؟ جی بالکل، اس کا ایک بڑا اہم شان نزول ہے۔ ہوا یہ تھا کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بیٹے، حضرت قاسم علیہ السلام اور حضرت عبداللہ علیہ السلام، جن کا لقب طاہر تھا، وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ جی ہاں۔ اب عرب معاشرے میں تو بیٹے کو ہی نسل چلانے والا سمجھا جاتا تھا، تو اس پر قریش کے کچھ دشمن جو سخت دل تھے، جیسے عاص بن وائل، ابو لہب، ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، یعنی بڑے بڑے نام تھے وہ تو۔ جی بڑے دشمن، انہوں نے آپ کو تانا دینا شروع کر دیا اور آپ کے لیے لفظ استعمال کیا ابتر۔ ابتر؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ابتر کا مطلب ہے دم کٹا، یعنی جس کی نسل آگے نہ چلے، جس کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ وہ خوشیاں منانے لگے کہ نعوذ باللہ آپ کا مشن آپ کے بعد ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں رہا جو آپ کی جگہ لے۔ استغفر اللہ، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہوگی۔ یقیناً بہت تکلیف دہ صورتحال تھی، تو اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ اس میں نہ صرف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، بلکہ ایک عظیم خوشخبری بھی سنائی، اور دشمنوں کو انہی کے لفظ سے جواب دیا۔ فرمایا کہ آپ کو تو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کیا ہے، ابتر آپ نہیں، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ سبحان اللہ، کیا زبردست جواب ہے۔ اور یہ تو ایک پیشن گوئی بھی ہوئی پھر۔ بالکل، یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے، ایک پیشین گوئی جو حرف بحرف پوری ہوئی۔ اس سورہ کی تلاوت کی بھی یقیناً بڑی فضیلت ہوگی۔ جی ہاں، بہت فضائل بیان ہوئے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو اسے پڑھے گا، اللہ اسے جنت کی نہروں سے سیراب فرمائے گا، اور اسے عید الاضحیٰ کی قربانیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ماشاء اللہ۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابو بصیر روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی فرض اور نفلی نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، اور اس کا ٹھکانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا عظیم فضیلت ہے۔ اچھا، اس سے پچھلی سورہ المعون سے اس کا کوئی تعلق بنتا ہے؟ جی، ایک ربط ہے۔ سورہ معون میں ان لوگوں کی مذمت تھی جو نماز سے غافل تھے، ریاکاری کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ سورہ کوثر میں گویا
ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کی نعمتیں پا کر بھی نبی کو جھٹلاتے تھے، تانے دیتے تھے، جبکہ اللہ نے اپنے نبی کو خیر کثیر عطا کی اور انہیں اخلاص کے ساتھ نماز اور قربانی کا حکم دیا۔ صحیح، یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ اور اس سورہ کی کوئی خاص بات، کوئی انفرادیت؟ جی، ایک تو یہ کہ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ دوسری خاص بات یہ کہ اس کے کچھ الفاظ جیسے کوثر، نہر اور ابتر یہ پورے قرآن میں صرف اسی سورہ میں استعمال ہوئے ہیں۔ واقعی یہ تو بڑی منفرد بات ہے۔ جی، اور یہ مفصلات صورتوں میں سے ہے، یعنی وہ صورتیں جو نسبتاً چھوٹی ہیں اور جن میں بسم اللہ کے ذریعے فصل یعنی جدائی زیادہ ہے۔ بہت خوب، یہ تو بہت جامع تعارف ہو گیا۔ چلیں اب آیات کی طرف بڑھتے ہیں، پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ ترجمہ: بے شک اے حبیب ہم نے ہی آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ یہاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست بات کر رہا ہے۔ پہلا لفظ ہے انا، یہ تاکید کے لیے ہے، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں، یہ بالکل یقینی ہے۔ انا یعنی یقیناً۔ جی۔ پھر ہے اعطینا، ہم نے عطا کیا۔ یہاں نا یعنی ہم کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ جو عطیہ ہے یہ کسی معمولی ہستی کی طرف سے نہیں بلکہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اور عطا کا لفظ استعمال ہوا ہے، دیا نہیں کہا۔ اس میں کوئی خاص بات؟ جی، اعطا کا لفظ عربی میں کسی چیز کو تحفے کے طور پر ملکیت کے ساتھ دینے کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، یہ آپ کی ملکیت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اصل سوال، یہ کوثر آخر ہے کیا؟ آپ نے شروع میں کہا تھا خیر کثیر۔ جی، لغوی معنی تو یہی ہے، خیر کثیر، بے انتہا بھلائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہی تفسیر کی ہے، لیکن مفسرین نے اس خیر کثیر کے بہت سی مثالیں اور مصادیق بیان کیے ہیں۔ مثلاً کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں؟ بہت سی چیزیں ہیں، جیسے جنت میں ایک خاص نہر کا نام کوثر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ یہ نہر اللہ نے آپ کو آپ کے بیٹے کے غم کے بدلے میں عطا فرمائی ہے۔ اچھا، جنت کی نہر۔ اور قیامت کے دن کا مشہور حوض کوثر، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو پانی پلائیں گے، یہ بھی کوثر کا ایک مصداق ہے۔ جی، حوض کوثر تو بہت مشہور ہے۔ پھر خود نبوت اور رسالت کا عظیم منصب، یہ بھی خیر کثیر ہے۔ قرآن حکیم جیسی کتاب کو ملنا، یہ کوثر ہے۔ آپ کے اصحاب اور انصار کی کثرت، ان کی وفاداری، یہ بھی کوثر ہے۔ قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا حق ملنا، یہ بھی کوثر ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے یہ بھی منقول ہے۔ ماشاءاللہ، کتنی زیادہ معنی ہیں۔ جی، بلکہ مشہور مفسر امام فخر الدین رازی نے تو اپنی تفسیر میں کوثر کے 15 مختلف معنی نقل کیے ہیں۔ 15؟ تو پھر اصل معنی کون سا سمجھا جائے؟ دیکھیں، علامہ طباطبائی اور علامہ محسن نجفی جیسے بڑے مفسرین فرماتے ہیں کہ خیر کثیر ہی اس کا اصل اور جامع مفہوم ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ اسی خیر کثیر کی مختلف شکلیں ہیں، اس کے مظاہر ہیں، اس کی مثالیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ جی، لیکن ایک مصداق ایسا ہے جس کا تعلق شان نزول سے بہت گہرا ہے اور جسے بہت سے مفسرین، خاص طور پر مکتب اہل بیت علیہم السلام میں کوثر کا سب سے نمایاں، سب سے اہم مصداق قرار دیا گیا ہے۔ وہ کون سا؟ وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک کا تسلسل اور کثرت، خاص طور پر آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے۔ اچھا، یعنی دشمنوں کے ابتر کہنے کے جواب میں نسل کا ذکر۔ بالکل، یاد کریں دشمن کیا کہہ رہے تھے؟ ابتر یعنی نسل ختم۔ تو اللہ نے جواب دیا، نہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ واضح اعلان تھا کہ آپ کی نسل منقطع نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی بیٹی کے ذریعے اتنی پھیلے گی، اتنی بابرکت ہوگی کہ دنیا بھر میں آپ کا نام اور پیغام زندہ رکھے گی۔ اور تاریخ نے تو اسے بالکل سچ ثابت کر دکھایا۔ جی، تاریخ گواہ ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کی اولاد یعنی سادات کرام، جن میں ہمارے 12 معصوم امام علیہم السلام بھی شامل ہیں، وہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے، اور انہوں نے صرف نسل ہی نہیں بڑھائی بلکہ اسلام کی بقا، اس کی ترویج، علم و عمل، ہر میدان میں بے مثال خدمات انجام دیں۔ ہزاروں لاکھوں علماء، فقہا،
محدثین، اولیاء اللہ اسی پاک نسل سے ہوئے ہیں۔ یہ بات تو فخر رازی نے بھی کہی ہے، جیسا آپ نے ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، امام فخر رازی جو ایک مشہور سنی مفسر ہیں، وہ بھی اس طرف توجہ دلاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ذرا دیکھو، اہل بیت علیہم السلام میں سے کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا، ظلم و ستم ہوئے، لیکن اس کے باوجود دنیا ان کی اولاد سے بھری پڑی ہے، جبکہ ان کے دشمن جیسے بنو امیہ ان کا آج نام لینے والا بھی مشکل سے ملتا ہے۔ پھر وہ خاص طور پر امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اور نفس زکیہ جیسی عظیم ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ سب اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ہیں۔ یہ تو بہت زبردست دلیل ہے۔ جی، اسی طرح تفسیر محاسن التاویل میں مشہور لغوی امام ابن جنی کا قول ہے کہ کوثر سے مراد ذریت کثیرہ یعنی اولاد فاطمہ ہیں۔ ایک اور دلچسپ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ سورہ انعام کی آیت 84-85 دیکھیں، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو صرف اپنی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی طرف سے تھے، انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت یعنی اولاد میں شمار کیا گیا ہے۔ اچھا، یعنی بیٹی کی طرف سے بھی نسل چلتی ہے، قرآن نے خود کہا ہے۔ جی بالکل، تو یہ آیات انا اعطیناک الکوثر یہ صرف ایک تحفے کا ذکر نہیں، یہ ایک عظیم پیشن گوئی ہے، یہ قرآن کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، واقعی کوثر کا لفظ اپنے اندر کتنی وسعت اور گہرائی رکھتا ہے، اور یہ بات کہ دشمنوں کے ابتر کہنے کے جواب میں خاص طور پر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ان کی نسل کو کوثر کا نمایاں مصداق قرار دیا جائے، یہ سوچ کر ہی دل کو ایک عجیب سی تسکین اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ صرف جسمانی نسل کی بات نہیں، بلکہ یہ تو پیغام رسالت کے دائمی تسلسل کی ضمانت ہے۔ یہ یقیناً اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑا سہارا بنا ہوگا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ جواب صرف تسلی نہیں تھا، بلکہ مستقبل کی ایک روشن تصویر تھی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت یعنی کوثر عطا فرمائی، تو ظاہر ہے اس کا شکر ادا کرنا بھی لازم ہے۔ تو اگلی آیت اسی شکرانے کا طریقہ بتاتی ہے۔ جی، دوسری آیت، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ترجمہ، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ یہاں آیت شروع ہو رہی ہے فا سے، فا یعنی پس، لہٰذا۔ یہ نتیجہ ہے پچھلی آیت کا۔ چونکہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، لہٰذا آپ اس کے شکرانے میں یہ کام کریں۔ اچھا، یہ فا کا تعلق پچھلی نعمت سے ہے۔ جی، یہ ایسے ہی ہے جیسے سورہ نصر میں جب مکہ فتح ہوا تو حکم آیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، یعنی جب کامیابی ملی تو تسبیح اور استغفار کرو۔ عظیم نعمت پر شکر لازم آتا ہے۔ ٹھیک، لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ لِرَبِّک یعنی اپنے رب کے لیے، اس میں دو باتیں اہم ہیں۔ ایک تو اخلاص نیت، یعنی عبادت کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوا نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ عبادت اسی رب کے لیے ہے جس نے پالا، پروان چڑھایا اور کوثر جیسی نعمت دی۔ یہ مشرکین کے عمل کے بالکل الٹ ہے۔ وہ نعمتیں اللہ سے پاتے تھے، مگر سجدے اور قربانیاں بتوں کے نام پر کرتے تھے۔ صحیح، یعنی خالص اللہ کے لیے۔ پھر حکم ہے سلی، نماز پڑھیں۔ جی، سلی یعنی نماز پڑھیں، اس کا عام مطلب تو تمام نمازیں ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنے رب کے لیے نماز قائم رکھیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ چونکہ آگے ونحر یعنی قربانی کا ذکر ہے جو عید الاضحیٰ سے خاص ہے، تو ہو سکتا ہے یہاں خاص طور پر نواز عید مراد ہو، لیکن زیادہ وسیع معنی لینا ہی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ون ہر کی طرف۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قربانی؟ جی، نہر کا جو لفظی اور مشہور معنی ہے وہ ہے اونٹ کو خاص طریقے سے ذبح کرنا، یعنی اس کے سینے کے اوپری حصے گلے کے گڑے میں نیزہ یا چھری مار کر ذبح کرنا۔ تو پہلا معنی یہی ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے قربانی کریں، خاص طور پر عید الاضحیٰ کے دن، اور بہترین جانور یعنی اونٹ قربان کریں۔ یہ بھی مشرکین کے بتوں کے نام پر قربانی کا رد ہے، اور اس میں اللہ کی راہ میں اپنا عزیز مال قربان کرنے کا پہلو ہے۔ اچھا، یعنی قربانی کرنا، کیا اس کے اور معنی بھی ہیں؟ جی، مفسرین نے کچھ اور معنی بھی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ لیا گیا ہے کہ نماز میں اپنا سینہ یعنی نہر بالکل سیدھا قبلہ رخ رکھیں، کیونکہ نہر گردن اور سینے کے حصے کو کہتے ہیں، اور عرب آمنے سامنے ہونے کو تناہر بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی دلچسپ ہے، قبلہ رخ ہونا۔ جی، لیکن ایک تیسرا معنی ہے
جس پر خاص طور پر اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں اور ان کے مکتب فکر کی تفاسیر میں بہت زور دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز میں تکبیر کہتے وقت ہاتھوں کو بلند کرنا، یعنی رفع الیدین۔ رفع الیدین؟ اس آیت سے؟ یہ کیسے؟ جی، اس سلسلے میں کئی روایات ہیں۔ ایک تفصیلی حدیث ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ نہیرہ چھوٹی قربانی کیا ہے جس کا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ نہیرہ نہیں بلکہ اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ جب آپ نماز شروع کریں یعنی تکبیرۃ الاحرام کہیں تو اپنے ہاتھ بلند کریں، اور جب رکوع میں جائیں، جب رکوع سے سر اٹھائیں اور جب سجدہ کریں تب بھی ہاتھ بلند کریں۔ فرمایا کہ ہماری یعنی فرشتوں کی اور ساتوں آسمانوں والوں کی نماز اسی طرح ہے۔ پھر فرمایا ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور نماز کی زینت ہر تکبیر کے وقت ہاتھوں کو بلند کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت اہم روایت ہے۔ جی ہاں، اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ون ہر کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن کے پاس چہرے کے سامنے تک اٹھا کر دکھائے، یعنی رفع یدین کر کے بتایا۔ اچھا، امام علیہ السلام نے عملی طور پر کر کے دکھایا؟ جی، علامہ طبرسی نے اپنی تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ تمام اطرت طاہرہ یعنی اہل بیت علیہم السلام ان سب سے یہی معنی یعنی رفع یدین منقول ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جسے علامہ نجفی نے وسائل الشیعہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ ان لکل شیء زینۃ وان زینۃ الصلاۃ رفع الایدی عند کل تکبیرہ، یعنی بے شک ہر چیز کی ایک زینت ہے اور نماز کی زینت ہر تکبیر کے وقت ہاتھوں کو بلند کرنا ہے۔ بالکل۔ تو آیت اللہ مکارم شیرازی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ سارے معنی یعنی نماز پڑھنا، قربانی کرنا، قبلہ رخ ہونا، رفع یدین کرنا، یہ سب اپنی جگہ درست ہو سکتے ہیں اور ان سب پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن رفع یدین لانی تفسیر روایات میں کثرت سے آئی ہے، خاص طور پر اہل بیت علیہم السلام سے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ کوثر جیسی عظیم نعمت کے شکرانے کو نماز اور نہر سے جوڑا گیا، اور نہر کی تفسیر میں جہاں قربانی جیسا مالی اثار شامل ہے وہیں رفع یدین جیسا عمل بھی شامل ہے جسے نماز کی زینت کہا گیا ہے۔ کیا آپ اس پر کچھ مزید روشنی ڈال سکتے ہیں کہ رفع یدین کو نماز کی زینت کیوں کہا گیا؟ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ جی، بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، روایات میں اسے نماز کی زینت یعنی اس کی خوبصورتی، اس کا سنگھار قرار دیا گیا ہے۔ اس کی حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ جب بندہ نماز شروع کرتے وقت اور پھر نماز کے دوران مختلف مواقع پر تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ بلند کرتا ہے تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کا عملی اقرار ہے۔ یہ اعلان ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اکبر ہے، اور اس کے سامنے باقی سب کچھ ہیچ ہے۔ ہاتھ بلند کر کے بندہ گویا دنیا اور اس کے سارے خیالات، ساری فکریں ان کو اپنے پیچھے پھینک دیتا ہے اور پوری طرح اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ صحیح، یعنی توجہ قائم کرنے میں مددگار ہے۔ جی، یہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی بے بسی، اپنی مکمل سپردگی کا اظہار بھی ہے۔ تو یہ عمل نماز میں توجہ، خشوع و خضوع پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی لیے اسے نماز کی زینت کہا گیا، جو نماز کی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت کی۔ اب آخری آیت کی طرف چلتے ہیں جو دشمنوں کے طعنے کا جواب ہے۔ جی، آخری آیت یہ بالکل فیصلہ کن جواب ہے۔ ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ: یقیناً آپ کا دشمن ہی بے اولاد اور ہر خیر سے محروم رہے گا۔ یہاں پھر ان سے آغاز ہے، تاکید کے لیے، یقیناً، بلا شبہ، شانئک آپ کا دشمن۔ یہ لفظ شنون سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے شدید بغض، کینہ، نفرت والی دشمنی۔ شانی ایسے دشمن کو کہتے ہیں جو دل میں بغض رکھے اور دشمنی میں بدخلق بھی ہو۔ مراد وہی لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا تھا، تکلیف دی تھی، جیسے آس بن وائل وغیرہ، اور کعبے یعنی آپ کا کہہ کر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور تعلق کا اظہار فرما رہا ہے۔ وہی، صرف وہی، زور دینے کے لیے۔ الابتر
یہ وہی لفظ ہے جو دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا تھا؟ جی، ابتر، دم کٹا۔ جی، اس کا اصل معنی دم کٹا جانور، جو ناقص سمجھا جاتا ہے، بے قیمت۔ دشمنوں نے یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے استعمال کیا، یہ دکھانے کے لیے کہ آپ کا سلسلہ، آپ کا نام و نشان، آپ کی دعوت سب ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فیصلہ سنا رہا ہے، اے میرے حبیب، ابتر آپ نہیں ہیں، حقیقت میں آپ کا دشمنی ابتر ہے، صرف وہی ہے۔ وہی ہر قسم کی بھلائی سے کٹا ہوا ہے، اسی کی نسل منقطع ہوگی، اسی کا نام و نشان مٹے گا، اسی کا ذکر خیر ختم ہوگا۔ یہ تو پہلی آیت میں جو کوثر تھا اس کی بالکل ضد ہو گئی۔ بالکل، یہ آیت کوثر کی ضد ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دائمی خیر کا وعدہ ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے لیے ہر خیر سے محرومی اور انقطاع کی خبر ہے۔ اور یہ پیشن گوئی بھی تو پوری ہوئی۔ جی، ایک بار پھر تاریخ گواہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آج دنیا کے کونے کونے میں ادب و احترام سے لیا جاتا ہے۔ آپ کا لایا ہوا دین اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ آپ کی نسل پاک اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور ان کا ذکر خیر قیامت تک رہے گا۔ اس کے مقابلے میں وہ دشمن کہاں ہیں جنہوں نے آپ کو ابتر کہا تھا؟ یا تو گمنام ہو گئے یا تاریخ انہیں ظالم اور نفرت کے قابل سمجھ کر یاد کرتی ہے۔ ان کی نسلیں یا تو مٹ گئیں یا اگر ہیں بھی تو ان کا کوئی قابل فخر ذکر نہیں ملتا۔ وہی امام فخر الرازی کی بات یاد آتی ہے، اہل بیت سے دنیا بھری ہے مگر بنو امیہ کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو یہ قرآن کا ایک اور عظیم معجزہ ہے جو مکے کے سخت ترین حالات میں نازل ہوا اور مستقبل کی ایسی خبر دی جو آنکھوں کے سامنے پوری ہوئی۔ دشمن کے اپنے ہی لفظ کو اسی پر پلٹا دیا۔ یہ صرف ایک زبانی جواب نہیں تھا، بلکہ یہ ایک الہی فیصلہ تھا، ایک فتح کی بشارت تھی۔ اس نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو سکون بخشا ہوگا، بلکہ تمام مومنین کو یہ غیر متزلزل یقین دلا دیا کہ حق کا مستقبل روشن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور ان کی نسل ہمیشہ باقی رہے گی، اور دشمن کا انجام ناکامی اور نامرادی ہے۔ اس چھوٹی سی سورہ میں کتنی بڑی طاقت اور امید پوشیدہ ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ یہ سورہ مختصر ضرور ہے مگر اپنے اندر تسلی، بشارت، شکر گزاری کا حکم اور دشمنوں کے انجام کا اعلان سب کچھ سموئے ہوئے ہے۔ چلیں اس گفتگو کے اختتام پر اس سورہ کے جو اہم ترین نکات ہیں ان کو ایک بار دہرا لیتے ہیں۔ جی ضرور۔ پہلا نکتہ تو یہ کہ یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تسلی اور دلجوئی کا پیغام ہے۔ دوسرا نقطہ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا فرمانے کا وعدہ کیا، جس کا ایک نہایت اہم اور روشن مصداق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے ذریعے جاری رہنے والی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت نسل ہے جو قیامت تک باقی رہے گی۔ صحیح۔ تیسرا نقطہ، اس عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر خالص اللہ کے لیے عبادت یعنی نماز قائم کرنے اور قربانی کرنے، یا جیسا کہ روایات میں آیا نماز میں رفع یدین کرنے کا حکم دیا گیا۔ جی، شکرانے کا حکم۔ اور چوتھا نقطہ، یہ فیصلہ کن اعلان کیا گیا کہ آپ کے دشمن ہی در حقیقت ابتر ہیں، یعنی ہر خیر سے کٹے ہوئے اور نامراد ہیں۔ بالکل واضح نکات ہیں اور اس کی تلاوت کے فضائل بھی ہم نے سنے۔ جنت کی نہریں، حوض کوثر سے سرابی اور روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب۔ جی ہاں۔ آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے غور و فکر کا ایک نقطہ چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ جو کوثر یعنی خیر کثیر کا تصور ہے، کیا یہ صرف جسمانی نسل تک ہی محدود ہے یا یہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے؟ یقیناً یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام، آپ کی تعلیمات، آپ کی سنت اور آپ کی اقدار کا تسلسل بھی ہے۔ یہ وہ خیر ہے جو آپ کے سچے پیروکاروں، آپ کی امت کے علماء اور مخلص مومنین کے ذریعے ہر دور میں جاری و ساری رہتا ہے۔ جیسا کہ تفاسیر میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ امت کے علماء بھی اس خیر کثیر کا حصہ ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں ہم سب اس دائمی کوثر کے چشمے سے اپنا تعلق کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ ہم کس طرح اس خیر کثیر کو حاصل کرنے اور اسے آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔